وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ لٹے ہوئے مسافر ذرا بے رحم ہوتے ہیں، لٹے پٹے لوگ تھوڑے سے ظالم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ رشتوں کو آزمائے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ساری زندگی سارے رشتوں کو ہمیشہ آزماتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ موت صدقہ ہے زندگی کا، اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو اکثر انسان کو کھینچ کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ بس دکھ وہاں سے نہ ملے جہاں سے سکھ کی امید ہو، وہاں سے ملے دکھ کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تم بڑوں کی عزت کرو تو چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے، جو لوگ بدلتے نہیں ان میں سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے۔ ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے، جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ عقل کی خوبصورتی سوچ میں ہے، زبان کی خوبصورتی خاموشی میں ہے، حالات کی خوبصورتی استقامت میں ہے، گفتگو کی خوبصورتی سچائی میں ہے۔ اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ جن کو ہر پل اپنی انا عزیز ہو وہ کوئی خوبصورت رشتہ نہیں چلا سکتے۔ بھٹک جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بھٹک کر بھٹکے ہی رہنا بہت خطرناک ہے۔ جب ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی لذتیں حاصل کر لے یا آخرت کے اجر کے لیے کوشش کرے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہارے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ہاتھ سے چلی گئی اور دنیا والے آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ ایک دن دیکھنا کہ تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ ہاں، اللہ نے میری دعا ایسی قبول کی ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہو گے کہ اللہ نے میرے صبر کا صلہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جب تم میں سے کوئی شخص شیطانی خواب دیکھے تو کسی سے اپنے ساتھ شیطان کے اس کھلواڑ کو بیان نہ کرے۔ سب سے سچی چیز موت ہے۔ نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو، کمزور نہ پڑو۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔
کسی رشتے کو کتنی بھی محبت کے ساتھ باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ کسی کو بے عزت کر کے آپ کو شاید وقتی سکون مل جائے، لیکن آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ راز ایک طاقت ہے، اس کو محفوظ رکھا کریں، کیونکہ جس چیز کا لوگوں کو علم ہی نہیں وہ اسے تباہ کیسے کریں گے۔ ہم سے نفرت کرنے سے آپ کا اپنا ہی خون جلتا ہے، بہتر ہے کہ آپ فرض کر لیں کہ ہم وفات پا چکے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے غموں سے بچاتا ہے۔ بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جن باتوں اور کاموں سے ناراض ہوتا ہے، شیطان انہی پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، مگر دنیا سے محبت کرنے والا دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جب دل میں ایمان کی چاہت اور طلب ہو جائے تو اللہ کی مدد حاصل ہونے لگتی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مرحلے جن کو میں نہیں جانتا۔ بہت سنبھل کے فقیروں سے گفتگو کرنا، یہ لوگ سوکھی ندی سے پانی نکال لیتے ہیں۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہو وہاں انسان بکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، اکڑ والے بھی ایک دن رو ہی پڑتے ہیں۔ عجیب مقام سے گزر رہا ہے قافلہ زندگی کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے نیند بھی گوا بیٹھے۔ نیک عمل دل کو ایسے تر و تازہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ اسے بے وقوفی ہی کہیں گے کہ آپ غلط لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور امید ایک اچھی زندگی کی رکھیں۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں پالتے رہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ عقل کا احترام یہ ہے کہ عقل سے سوالات کیے جائیں۔ سوچ کر بولنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ مقصد ڈر کو کم کرتا ہے۔ عقل اپنا راستہ خود بناتی رہتی ہے، دھوکے باز پہلے خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ سوال عقل کا دروازہ ہے، ماضی یقین ہے، حال حقیقت ہے، اور مستقبل صرف ایک موقع ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے، جی جی کہنے والے تو کہنے لگ جاتے ہیں۔ تعلقات میں شک زہر اور سوالات دوا ہے۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ مجھے کسی چیز نے اتنا نہیں تھکایا جتنا میرے اپنے خیالات نے مجھے تھکا دیا ہے۔ بعض لوگ اس بات پر بھی غرور کرتے ہیں کہ ہم غرور نہیں کرتے۔ ہمارا ایک غلط فیصلہ ہمارے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیغمبروں کو نہ عطا کرتا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ دکھ درد کی 2 دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں اور مائیں ہوتی ہیں۔ اپنی امید صرف اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو پھر ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے
کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ بد اخلاقی صاف کپڑوں کو کیچڑ سے زیادہ ناپاک کر دیتی ہیں۔ بس اپنے فائدے کو دیکھنے والا قیدی تعلق کی خوشبو سے محروم رہتا ہے، اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ خالق کی ناشکری اور مخلوق کے ساتھ غیر مناسب برتاؤ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوش اور مطمئن نہیں رہنے دیتا۔ روحانیت کے سفر میں کوئی بھی رکاوٹ یا خطرہ نفس سے بڑھ کر نہیں۔ کوئی رات بھر جاگتا ہے مگر غفلت کے سبب دنیا کی رنگینیوں اور تفریح میں وقت گزارتا ہے۔ کوئی اللہ کی یاد، محبت اور خوف کی وجہ سے جاگ کر شب بیداری کرتا ہے اور اپنے دل اور روح کے لیے ہدایت کے خزانے پا لیتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں رکاوٹ اور بندش کے توڑ ڈھونڈنے میں ہم ہر وقت لگے رہتے ہیں، لیکن ایمان کی راہ میں حائل نفس اور شیطان کے بہکاؤ اور شر سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ نماز، ذکر، تلاوت میں رٹے لگانے سے شاید ثواب مل جائے، لیکن رب نہیں ملتا۔ کوئی ورد، کوئی تعویذ رب تک نہیں پہنچاتے جب تک تیرا ہر ایک عمل ریاکاری سے پاک نہ ہو۔ اصل پاکی اور طہارت سیرت اور کردار کی پاکی ہے۔ سرخ رو اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے، لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ کبھی سوچا ہے ہم رمضان میں اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اچھے انسان کو برا بننے میں اور برے انسان کو اچھا بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ جب راستہ بتانے والے بھٹک جائیں تو قافلے طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بے تحاشا خوشی بھی رلا دیتی ہے۔ انسان کو پل کی خبر نہیں ہوتی اور وہ سالوں کو گھیرے ہوئے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، موت بھی اس کے حکم سے واقع ہوگی۔ بڑا ادب اکثر چھوٹی جگہوں پر ملتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم امیدوں کے فرش پر بہت بری طرح پھسلتے ہیں۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ شاید واقعات دماغ کو گہرا بنا دیتے ہیں۔ گھبراہٹ کی منزل پر صرف ایک لمحے کا ضبط بہت سارے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ جو ذات یہاں تک لے آئی ہے، کچھ آگے بھی اس نے سوچا ہوگا۔ نگاہیں نیچے رکھنے سے دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ جہالت کا اترنا بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں۔ علم کی قوت مال کی قوت سے بڑی ہے۔ جس کے لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز بن جاتی ہے، اسے دنیا کی چیزوں کا غم نہیں لگتا۔ انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے۔ جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی اس کو دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر۔ یا اللہ، بے شک تیرا نام بڑا برکت والا، رحمت والا ہے، تو دعاؤں کا بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو
جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، یعنی اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنی فکر بھول جائے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، یہ سب کچھ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ عبادت کا دکھاوا ساری عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ ساتھ صرف اللہ دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کریں۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ فکر میں لگے رہنا یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت زیادہ خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ جب کچھ ممکن نہ ہو تب اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہیں لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اس لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف اور کردار کی مہک آتی ہے۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ مہلت چاہتا ہے، اور جسے زندگی کی مہلت دی گئی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ بھی مت بن، نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ، تیرا کچھ بھی نہ بننا، تیرا سب کچھ بننا ہے۔ جو بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے وہ پھر ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ دل کی خطائیں کم ہو تو اللہ کی یاد میں آنسو آسانی سے بہہ جاتے ہیں۔ ایسی بات اور عمل سے بچو جس کے بعد میں صفائیاں دینی پڑیں۔ جان لو کہ لوگوں پر شیطان کی پہلی چال ان کو علم سے روکنا ہے، کیونکہ علم نور یعنی روشنی ہے۔ بس جب وہ ان کے چراغ بجھا دیتا ہے تو اب اندھیرے میں جو چاہے ان کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے خود سے ہی آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ مہیا فرما دیتا ہے۔ بعض مرتبہ آزمائش لمبی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت اور ان کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی دو چیزیں،
اس کی نماز اور اس کی زبان درست ہو جائیں تو اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ یہ تو کلام ہے جسے وہ پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس پر عمل کون کر رہا ہے۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیریں، خوشگوار اور لذیذ تر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تنہائی کو لازم پکڑو، اپنے آپ میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کی کتاب سے محبت پیدا کرو۔ اے اللہ، ہمارا دل سخت ہے، اسے نرم کر دیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں مضبوط کر دیں، اور ہم کنجوس بخیل ہیں، ہمیں سخی بنا دیں۔ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہمارا دل اپنے رب کے کلام سے نہیں بھرتا۔ اللہ کا ذکر دل کی زندگی کو بڑھاتا ہے۔ بے شک دل مردہ بھی ہو جاتے ہیں اور زندہ بھی۔ جب یہ مردہ ہو جائیں تو ان کو فرائض ادا کرنے پر لگاؤ، پھر جب یہ زندہ ہو جائیں تو دل کو نفلی اعمال پر لگا دو۔ درگزر کر دینے کا مزہ بدلہ لینے کی لذت سے زیادہ ہے۔ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے۔ گندے لباس کے اندر صاف ستھرا دل، صاف ستھرے لباس کے اندر گندے دل سے بہتر ہے۔ مشہور ہونے کے لیے عمل نہ کرو، بلکہ اپنی نیکیوں کو بھی ویسے ہی چھپاؤ جیسے تم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو۔ دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جو آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ کر سکے، سوائے ایمان کی نعمت کے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر عجیب فضل ہے کہ ان کے رونے کو دنیا میں راحت اور سکون کی وجہ بنا دیا اور آخرت میں ثواب کا ذریعہ۔ ایک مسلمان کو اپنے بھائی سے یہی خیر پہنچی ہو کہ وہ اس کی حیا کرتے ہوئے گناہ نہ کریں تو یہ کافی ہے۔ نرمی کرنے والوں اور آسانی کرنے والوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ انسان کی آزمائش خیر اور شر دونوں میں ہوتی ہیں۔ خیر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور شر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ ان باتوں پر ضرور عمل کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، مانگنے والے کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، کبھی کوئی شخص زیادتی کر جائے تو اسے معاف کر دینا، اپنے نصیب پر راضی رہنا، دینے والے نے جو دیا ہے صحیح دیا ہے۔ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سچے لوگ مل جائیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو جھوٹے ملتے ہیں، یعنی اگر کبوتر اڑ رہا ہوگا تو 2-4 اور کبوتر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں، اس لیے آپ سچے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور شفیق ہو جاؤ۔ اپنی دعاؤں پر ضد نہ کرو، اگر اللہ منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نامنظور بھی منظور ہے، نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا اتنا ہی احترام کرو جتنا منظور کا کرتے ہو۔ اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، وہ ستم کرے یا کرم، دونوں ہی کرم ہیں۔ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے، ہم پر پھر سے اعتبار کرتا ہے، تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دینا چاہیے۔ جب مصیبت حد سے بڑھ جائے تو اللہ کو پکارو اور کہو، میرے مولا، تو ہی ہمیں اندھیروں سے نکال، ہمیں روشنی دکھا، ہمیں راستہ دکھا، اپنی محبت کا راستہ، کامیابیوں کا راستہ۔ یقین کی منزل دور ہوتی جا رہی ہے، تیرا فضل چاہیے، تو نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مہربانی کی، عظیم مہربانی، بڑا احسان، تیرا فضل ہمیں میسر رہا، اب کیا ہو گیا؟ بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کو اتنا دین کا علم ضرور آنا چاہیے کہ جب کوئی اسے سیدھے راستے سے ہٹانا چاہے تو وہ اسے پہچان لے اور اس شخص سے دور ہو جائے۔ آج کل جھوٹ بہت بولا جاتا ہے،
بے حیائی عام ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بس یہ کرو کہ جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ جو شخص تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے، پھر وہ کتنی بھی میٹھی باتیں کرے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یقین نہیں تو انبیاء علیہم السلام کے قصے پڑھ کر دیکھو کہ کیسے اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کی، انہیں غالب کیا، غم اور ظالموں سے نجات دی۔ انسان اپنے علم سے بڑا بنتا ہے، عمر سے نہیں، اور علم ایسا جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، جو لوگوں کے درمیان تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا کر دے اور اللہ کے دربار میں تمہیں عاجز بنا دے، تمہیں جھکا دے۔ اگر اللہ کے کمالات دیکھنے ہیں تو انسان کو دیکھو کہ اس مٹی میں کیسے کیسے کمالات بھر دیے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے، اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ اعمال نہ کرنے والا بے وقوف، اور اعمال کر کے لوگوں سے اجر کی امید رکھنے والا بہت بڑا بے وقوف ہے۔ اللہ اس پیشانی کو اونچا کرے گا جو اس کے آگے جھکتی رہی اور صرف اسی کے آگے جھکتی رہے۔ ہدایت تب ملتی ہے جب دل سے دنیا کی محبت اور مال و دولت کی محبت نکل جاتی ہے۔ جس دن آپ نے اپنے شوہر یا بیوی کی غیبت اپنے بچوں سے کر دی، اس دن آپ نے گھر توڑ دیا اور اپنے بچوں سے دنیا سے لڑنے کی طاقت چھین لی۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ ناممکن چیزیں اللہ سے مانگنا دعا کی بنیاد ہے۔ طلاق ہونے سے گھر نہیں ٹوٹتے، اخلاق نہ ہونے سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ نیک عورتیں ڈھونڈنے سے آپ نیک آدمی نہیں بن جاتے۔ جہالت کی انتہا پر قوم پر نبی آتے ہیں کہ ان کو عذاب سے نکالیں۔ اب نبی تو نہیں آ سکتے، اب نبیوں کا کام بھی والدین کو بچوں کے لیے کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی دعا کیا کریں، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ باقی کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ جتنی خالص لگن سے ہم نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، اس سے کافی کم محنت میں اللہ مل جاتا ہے۔ شاید انسانوں میں واحد حقیقی خوشی وہ لمحہ ہے جب کسی کو اپنی سوچ کا کامل بیان ملتا ہے۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں ہی کا سبب بنتی ہے۔ بہت برے اور ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں، میں اونچ نیچ نہیں، نیچ اور نیچ میں ہوں۔ نااہل استاد بچوں کو صحیح جواب دینے والا بنا کر خوش ہوتے ہیں، اصل استاذ بچوں کو صحیح سوال پوچھنے والا بنا دیتے ہیں۔ چوروں کے گھر چور خود ہی نہیں پیدا ہو جاتے، جب ماں باپ بڑے بڑے چوروں کی عزت کرنا شروع کر دیں تب بچے چور بنتے ہیں۔ قوم اپنے بڑوں کے کارناموں پر نہیں بلکہ بچوں کی پرورش کی بنا پر بنتی یا بگڑتی ہے۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا نا شکرا اور نا امید نہیں ہو سکتا۔ بڑی قوموں کے بچے بھی سوچنے کی سکت رکھتے ہیں، اور چھوٹی قوموں کے بزرگوں کو بھی اس طاقت کا علم نہیں ہوتا۔ جتنی تباہی کامیاب لوگوں نے دنیا میں مچائی ہے، ناکام لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ بچوں کو کامیابی کے طریقوں سے پہلے سوچ اور فلسفے کی تعلیم دیں، ورنہ وہ جتنا آگے بڑھیں گے دنیا اتنی تباہ ہوگی۔ محبت تو ڈھونڈنے کا کام ہے، چھوڑ دینے کا تو کام ہی نہیں ہے، تو لوگ اسے چھوڑ کیسے دیتے ہیں؟ بچوں کے لیے اعلیٰ زندگی کی دعا کریں، ہزاروں سال زندہ رہنے کی نہیں۔ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے قریب ہو جانے میں ہے، اور اگر کوئی اس سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی ناکام ہوگا، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ دل اگر اندھا ہو جائے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اندھی ہو جائیں کوئی بات نہیں، دل کو اندھا نہ ہونے دیں، اللہ کے ذکر سے اسے تازہ کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں اور مقام عطا کرتا ہے جو ان کے سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارو سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو،
दौलत, चालाकी और जहानत सब कुछ धरी रह जाती हैं जब इंसान का मुकाबला उसके नसीब से हो जाता है। मरहम के और दवा के लालच में आकर मखलूक को अपनी दुखती रग का पता दे देना भी बेवकूफ़ी में ही आता है। इंसान की फितरत है कि वो उस शख्स की बात ज़्यादा गौर से सुनता है और उस पर अमल करता है जिसके अंदाज में नरमी और प्यार हो। ऐसा मुसलमान मर्द और औरत होनी चाहिए कि जब घर में दाखिल हो, घर में इस्लाम फैल जाना चाहिए। अपनी अखलाकी पस्ती का अंदाज़ा इसी बात से लगाएं कि हमें गरीब होने से ज़्यादा गरीब दिखने से डर लगता है। गलत फहमी का दूर होना सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि जब सामने वाले के दिल में आपके लिए कोई ख़ास मकाम हो। कौन सही है कौन गलत, ये फ़ैसला अल्लाह का है। तुम्हारी ज़िम्मेदारी अपने आमाल के अच्छे या बुरे होने का ख्याल रखना है कि नेक आमाल की कमाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, अच्छे अखलाक की कमाई। तुम दिलों को जीत लेने की फ़िक्र करो। रूह को तू दुनिया के किसी खिलौने से खुश नहीं कर सकता, क्योंकि इसे अपना सबसे पहला और हकीकी ठिकाना याद है, इसे जन्नत याद है। बस कोई ऐसी कमी सारे सफ़र में रह गई, जैसे चलते वक्त कोई चीज़ घर में रह गई। हार कर अपनी दुआ को कह दिया है बेअसर, ये नहीं माना कमी अपने हुनर में रह गई। कोई बिला वजह बुरा भला कहे, तनकीद करे तो क्या करे। कुछ बेवकूफ़ों को तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से भी शिकायतें होती हैं, जो खालिक और मालिक और पालनहार है, सबको रोज़ी देता है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर हम और आप जो ख़ताकार हैं, गलतियाँ करते रहते हैं, हमारी क्या हैसियत है। हमें तो लोगों की बेजा बुराई और तनकीद का सामना करना ही पड़ेगा। हमें बर्बाद करने के मंसूबे भी बनेंगे, जानबूझकर तौहीन भी की जाएगी। जब तक आप देने वाले हैं, बनाने वाले हैं, लोग आपसे असरअंदाज हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तब तक लोग आप पर तनकीद से ना चूकेंगे, सिवाय इसके कि आप ज़मीन में समा जाएं या आसमान पर चढ़ जाएं और उनकी नज़रों से दूर हो जाएं। जब तक आप उनके बीच में हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचती रहेगी, आंसू निकलेंगे, नींद उड़ेगी। जो ज़मीन पर बैठा हुआ है वो नहीं गिरता। जो इंसान अपने हाल पर मुतमईन नहीं, वो आने वाले वक्त पर भी मुतमईन नहीं होगा। इत्मीनान हालात का नाम नहीं, ये रूह की एक हालत का नाम है। मुतमईन आदमी न शिकायत करता है न कोई तकाजा। अल्लाह की तरफ वही गया जिसका साथ अल्लाह ने दिया, वरना कोई इंसान अल्लाह की तरफ नहीं गया। अल्लाह बाकी है, लेकिन वो ख़त्म हो जाने वाली मखलूक को पैदा फरमाता है और इसी फ़ानी मखलूक से मोहब्बत भी करता है। जिस शख्स को 5 नमाज़ों की पाबंदी मिल गई हो, उसे चाहिए कि छठी नमाज शुक्राने की अदा करे कि या अल्लाह, तूने मुझे उस ज़माने में नमाज़ों की पाबंदी अता की जबकि लोगों को नमाज की हिज्जे भी भूल गई है। बीमारी ने कहा कि वो नहीं जाएगी, शर्मिंदा होकर लौट गई। गरीबी और नादारी ने कहा कि वो हटने की नहीं, शर्मिंदा होकर भाग गई। कज़ा ने कहा कि वो टलने की नहीं, टल गई। सब्र और यकीन साथ था। जब तक हम दिल को हर किस्म की गंदगी से पाक करके आईने की तरह साफ नहीं करते, ये रब का ठिकाना नहीं बन सकता। इस्लाम अपनी हिफाजत खुद करता है। आपने इस्लाम को नहीं बचाना है, बल्कि इस्लाम ने आपको बचाना है। मुश्किल दुनियादार पर हालात की तंगी की वजह से आती है। हालात का मतलब ये है कि ख्वाहिश ज़्यादा हो और हासिल कम हो। दुनियादार के लिए बड़ी मुश्किल है। मुश्किल क्यों आती है? जब ख्वाहिश ज़्यादा है और आमदनी कम है। बेकार बोलते रहने से मुंह बंद रख लेना बहुत बेहतर है। दूसरों के हाल पर गौर करने से नसीहत हासिल होती है। ज़्यादा होशियारी दरअसल बदगुमानी है। मोमिन हालात के मुताबिक मोम की तरह नर्म और फौलाद की तरह सख्त होता है। ए अल्लाह, जो तू चाहता है करता है और जैसे चाहता है करवाता है। किसी को भी दम मारने की जुर्रत नहीं, सारा हुक्म तेरा ही है। मीठी बात करना और मीठा बोल इल्म है।
چاہے انگوٹھا چھاپ بولے، کڑوا بول اور تکلیف دے بات جہالت ہے، چاہے کوئی عالم ہی کیوں نہ بولے۔ مغفرت کی امید سے بڑھ کر گناہ کا احساس رکھنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ جب کوئی آسرا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے سوا گزر نہ ہو تو وہ دوسرا خدا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی پہلی ترجیح آپ کا پروردگار نہیں تو آپ اس دنیا سے ناکام گزرو گے۔ خدا اپنی یاد میں رہنے والوں سے ہمیشہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ عقل کا سفر بہت آسان ہوتا ہے، وسوسوں کا اور شک کا سفر بہت دشوار۔ اہل علم دو کام نہیں کرتے، ایک وعدہ اور ایک دعویٰ۔ ضرورت پوری ہونے کے بعد خدا کو یاد کرنا شکر کہلاتا ہے۔ ذہن جب کسی خوشامد کا لالچ کرتا ہے تو اپنی عقل کے قتل کا فتویٰ خود لکھ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑے علم کی مدد سے بہت سا عمل کرنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں ذکر کیا ہے، تسبیح کیا ہے؟ ہمارا ذہن اس چیز کا جواب نہیں نکال سکتا جس چیز کو ہم نے اس میں ڈالا ہی نہیں۔ تسبیح اور ذکر اس دماغ میں اللہ کا ریکارڈ مہیا کرتے ہیں تاکہ مصیبت کے وقت، جلدی کے وقت آپ کو وہاں سے وقت پر جواب مل سکے۔ جو لوگ دنیاوی مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ان پر اس ذکر کا اثر نہیں ہوتا، اور جو لوگ اللہ کی محبت والے ہیں ان پر جلدی اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ ان کی تعلیم کرنا چاہتا ہے، آزمائشوں کے ذریعے اور غم کے ذریعے ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اے بندے، دنیا کیا ہے؟ درد سے اور غم سے بھری ہوئی آزمائش ہے جو اللہ کے ذکر، اس کی فکر اور حق سے جدا کر دیتی ہیں۔ جب تو دین کے علم کے متعلق گفتگو کرے تو اللہ کے سوا جو بھی جانتا ہے اسے اپنے دل سے مٹا دے۔ بہار کے موسم کی خوشی تو یار کے ساتھ ہے، بغیر یار کے یہ بہاریں کس کام کی؟ اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ کی نماز میں ہوشیار رہے، یعنی وہ اپنے تن، من اور سر سے اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ کے رازوں سے غافل ہو اسے دل نہیں کہا جا سکتا، وہ تو بس ایک مٹھی خاک ہے، مٹی ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کی نفی کر دینا ضروری ہے۔ سوچ ہی انسان کا اصل ہے، سوچ کو ٹھیک بنا لینا یہی کمال ہے۔ اللہ کا نیک بندہ زمین کی مانند ہے جس پر ہر قسم کی مکروہ اور غلیظ اور ناپاک چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ ذکر سے ہی ہوتا ہے دل کا سکون نصیب، ورنہ تو عیش پسندوں کو بھی بے چین دیکھا گیا۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ اپنے علم کو پھیلاؤ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ کہو اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا میں کامیابی کا مطلب سکون اور آخرت میں کامیابی کا مطلب جنت ہے، اور دونوں اسلام سے ہی مل سکتے ہیں۔ یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو کہ کوئی نہیں ہے جس کی ناراضگی سے تمہیں ڈرنا چاہیے مگر اللہ کی۔ وہ اگر ناراض ہے تو پھر پوری کائنات اور اس میں موجود مخلوق مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کبھی نہیں۔ دنیا کا نقصان صرف سوچ لینے سے ہی جان سی نکل جاتی ہے۔ دین سارا کا سارا ہاتھ سے نکل گیا، فکر کا ایک لمحہ بھی تجھے چھو کر نہیں گزرا۔ جس محبت کے لیے دل کو بنایا گیا ہے وہ صرف خالق کی محبت ہے، تجھے پیدا کرنے والے کی محبت۔ دل کو یہ محبت دے دو، وہ خوش رہے گا، تمہیں دعائیں دے گا۔ تھوڑی محبت، مگر شرط یہ ہے کہ صحیح ذات سے ہو، پھر یہ تھوڑی سی محبت اپنے ساتھ اور محبت لے آتی ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔
इंसान का दिल इस मोहब्बत को समेटने के लिए बड़ा होता चला जाता है। ऐसे ही लोगों को ज़र्फ़ वाला कहते हैं, बड़ा दिल रखने वाला कहते हैं। तो करना क्या है? उस ज़ात से मोहब्बत शुरू करनी है जिससे हमें मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह की रहमत पर यकीन होना चाहिए। हमारी गलती यह है कि हमें अपने गुनाहों के वबाल पर, अपनी बदनसीबी पर ज़्यादा यकीन है। नफ़रत के काबिल चीज़ गुनाह है, गुनाहगार नहीं। गुनाहगार तो तवज्जे के काबिल है, हमदर्दी और शफ़क़त के काबिल, फ़िक्र के काबिल। रूह जब हम पर हावी हो जाती हैं तो दीन कायम हो जाता है। जब बंदे की सोच और अमल अल्लाह से जुड़ जाते हैं तो यही इस बात की निशानी है कि रूह नफ्स पर हावी हो गई है, बंदा खुशनसीब हो गया है। नफ्स को जिन चीज़ों की आदत डाल दी है अब वो वही तो करेगा, फिर बुरा क्यों लगता है? आदत तो तुमने ही डाली थी, अल्लाह के हुक्मों को नज़रअंदाज किया था। दुनिया को जितना करीब करोगे, नफ्स के धोखे को भी उतना ही करीब कर लोगे। जब तक गुनाह करने की ख्वाहिश तेरे अंदर मौजूद है, जब तक चौकन्ना रहे, यानी मौत तक। जब तक खुदा को तू पहचानता नहीं, तब तक तेरा हर अमल तेरी अपनी अना है, नफ्स परस्ती है। ऐ ईमान वालो, नुकसान में ही तरक्की छिपी हुई है। जो नुकसान में छुपी तरक्की ढूंढ ले वही कमाल को पहुंचता है। जो नेकी कर तो लेते हैं मगर आखिरी हद तक टाल मटोल करके, तो उनकी नेकी में शक आ गया। जिसने नेकी की फिर एहसान भी जतला दिया, उसकी नेकी ख़राब हो गई। जिस इंसान पर अल्लाह ताला अपना या दीन का कोई राज खोल दे तो इस इंसान पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उनमें से एक जिम्मेदारी राज को राज रखना भी है। असल में हकीकत यह है कि आपकी आधी ज़िंदगी दूसरों की तवज्जो के मुताबिक गुजर रही है। अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ है वो अपने नफ्स की पहचान का भी है और अपनी रूह की पहचान का भी, और नूर की पहचान का भी। जिसने दूसरे के अमल को अपनी परेशानी बना लिया वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता। सब्र वो मकाम है जहाँ इंसान नेमत और मुसीबत का फ़र्क करना छोड़ देता है। हमें से सबसे ज़्यादा बेहतर इंसान वो है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, और हम में से बदतरीन शख्स वो है जिसके शर और बुराई से दूसरी मखलूक खौफज़दा रहे।